نشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات. التماس ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور مغفور. سید رضا احمد جعفری ابن سید رضی احمد جعفری، سید رضا احمد جعفری ابن سید رضی احمد جعفری رحمہ اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات سورہ مبارکہ سجدہ کی 24ویں آیت. اللہ اس آیت میں اپنی حکمت عملی کو بیان کر رہا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ اپنے کام کو بیان کر رہا ہے. اس آیت میں اللہ اپنی عدالت کو بیان کر رہا ہے. اس آیت میں اللہ کس کو فضیلت کس بنیاد پر دیتا ہے اس قاعدے اور قانون کو بیان کر رہا ہے. اور اللہ اس آیت کریمہ میں ہم پر ایک لطف نازل کر رہا ہے. یہ آیت کے پیغامات ہیں جو ترجمے سے پہلے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں کہ اس آیت میں جو پیغامات ہیں ان میں سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ منصب اور عظمت اور کرسی عطا کرنا اللہ کا کام ہے. اور کسی کو اگر کوئی عظمت چاہیے، کوئی منصب چاہیے، کوئی کرسی چاہیے تو یا وہ اللہ سے ڈائریکٹ لینے کا اہل ہونا چاہیے، یا اللہ نے جنہیں کرسی دی ہے ان کا پابند ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر صلوات پڑھ لیں محمد. دیکھیے اسی مجلس کی موٹی سی مثال لے لیجیے. جناب عارف قاسمی صاحب نے اپنے پدر نسبتی کی مجلس ترہیم میں مجھے حکم دیا کہ میں مجلس پڑھنے آؤں، تو ان کے کہنے پر ان کی دعوت پر میں ممبر پہ بیٹھا ہوں. تو اگر مجلس تیار ہو اور کوئی بھی جا کر ممبر پہ بیٹھ جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ جی آپ کو کس نے کہا، وہ کہے جی مجھے کسی نے نہیں کہا، میں خود سے بیٹھ گیا ہوں، تو ایک موٹا سا لفظ اس کے لیے استعمال ہوگا کہ یہ غاصب ہے. بٹھانے والے کی اجازت کے بغیر، منتظم کی اجازت کے بغیر اگر کوئی اس عارضی کرسی پر وقتی
وقتی کرسی پر، کچھ دیر کی کرسی پر اگر کوئی بیٹھ جائے تو اسے غاصب کہا جاتا ہے۔ سسٹم توڑنے والا یا اللہ بنائے یا جنہیں اللہ نے بنایا ہے، یہ اس کا پابند ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے گزرگاہ ہے اور ایک پل کسی حیثیت اور کیفیت میں ہے کہ اس جانب سے اس جانب جانے کے لیے پل چاہیے، اور کتنی جلدی انسان پل سے گزرتا ہے۔ تو یہ دنیا پل کی طرح ہے، ہم کہیں اور کے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں، اور یہ جو پل سے گزرنے والی کیفیت ہے یہ اتنی ہی دیر کی دنیا ہے۔ میری اور آپ کی عمریں کیا ہیں؟ حضرت نوح کی 2500 سال عمر تھی، 250 سال نہیں، 900 سال تک تو صرف کشتی بنائی، کشتی 900 سال تک بناتے رہے، اور اس کا بھی ایک تاریخ ہے مگر مضمون وہ نہیں ہے۔ تو 2500 سال کے بعد جب حضرت نوح کی رحلت ہوئی اور فرشتہ لینے آیا تو پہلے تو اسے لوٹا دیا، کہا جس نے تمہیں بھیجا ہے میرا مالک، میرا اللہ، میرا خالق، اس سے جا کے کہو کہ کوئی اپنے محبوب کو مارتا ہے؟ یا اللہ میں تیرا محبوب ہوں، اللہ سے جا کے کہو اپنے محبوب کو مارتا ہے؟ تو ملک الموت جا کر پھر واپس آیا تو کہا کہ اللہ نے پیغام دیا ہے کہ کوئی محبوب سے ملنے کا مشتاق نہیں ہوتا۔ پھر تیار ہوئے، پھر تیار ہوئے حضرت نوح جانے کے لیے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں چلنے کے لیے۔ تو کھڑے تھے دھوپ میں جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا، تو کہہ لیں اچھا اتنی اجازت دے دو کہ میں سائے پہ آ جاؤں۔ اچھا یہ بھی نبیوں کا مقام ہے کہ فرشتے کو لوٹا سکتے ہیں۔ موت اختیاری اور عفا کے ہاں ایک مکمل عارفانہ گفتگو ہے، یعنی کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں موت اختیاری حاصل ہے، اختیاراً جائیں گے، اپنی مرضی سے جائیں گے، یعنی جب جانا چاہیں گے جائیں گے، موت کی مجلس ہے۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ آج نہیں ہم کل چلیں گے، میرے اور آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ مگر کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے یہ موت اختیاری کا منصب عطا کیا، اپنی پسند سے جائیں گے، اپنی مرضی سے جائیں گے۔ جی موت اختیاری کے باب میں عرفا کا کہنا ہے کہ غیر انبیاء کو بھی، غیر معصومین کو بھی یہ کیفیت اور یہ درجہ حاصل ہے۔ بات سنگین ہے اور میں سنگین باتیں کرتا ہوں تو پھر کلپ اسی کا زیادہ بنتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جی دیکھو نئی بات کیا کرتے ہیں۔ مصیبت ہماری یہ ہے کہ پرانی بات کریں تو کہیں کہ پرانی مجلس پڑھ لیں، نئی بات کریں تو کہیں ہم نے آج تک سنی نہیں ہے، تو ہم کہاں جائیں؟ یہ ہم نے تو نہیں سنا، یہ کہاں سے لے آئے؟ تو ہمیں باتیں وہ مجھے تو نہیں پتا کہ اس نے کیا کیا سنا ہوا ہے تو میں وہی سناؤں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک سنگین بات کرنے جا رہا ہوں، حضرت آیت اللہ بہجت کے لیے بھی بعض عرفا کا کہنا یہ ہے کہ انہیں یہ کیفیت اور یہ درجہ حاصل تھا کہ وہ موت اختیاری رکھتے تھے، اپنی پسند سے جائیں گے، آج نہیں کل آ جانا، یہ آج خود کا دن ہے جمعرات کو آ جاؤں تاکہ مجھے زیادہ اچھا مرحلہ مل جائے۔ اصل یہ اختیار یہ عام مقام نہیں ہے، یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے، اس کے لیے مدتوں ریاضت اٹھاتے ہیں جب جا کے یہ مقام ملتا ہے۔ اگر یہاں تک میری بات میرے بچے، میرے کم سے ساتھی لے گئے ہو، میری بات انہوں نے لے لی ہو، تو اب ایک جملہ کہہ کر اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں گا۔ یعنی اگر غیر معصوم اپنے وجود پر قابو پا لے، غیر معصوم اگر اپنے اس 6 فٹ کے بدن پہ قابو پا لے تو اللہ اس کو یہ درجہ عطا کرتا ہے کہ وہ جب چاہے گا مرے گا۔ تو آپ سمجھ میں نہیں آتا کہ ائمہ اہل بیت کو زہر ملتا تھا تو اثر نہیں کرتا تھا، اور جب چاہتے تھے تو زہر اثر کرتا تھا۔ مولا رضا کو 4 دفعہ زہر دیا گیا، جب انہوں نے نہیں چاہا تو اثر نہیں ہوا، جب انہوں نے چاہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں تو زہر نے اثر کر دیا۔ اور زیادہ بالا تر بات کروں، توجہ چاہوں گا، یہ جوان یہ بچہ الجھ کے کہتا ہے کہ جب پتا تھا کہ کربلا میں مارا جاؤں گا تو کیوں گئے؟ مجھے ابھی معلوم ہو جائے کہ روڈ پر مثال کے طور پر فلاں فساد ہو رہا ہے اور اس کے اندر لوگ مارے جا رہے ہیں، جو باہر نکلے گا مارا جائے گا، اور میں چلا جاؤں
تو سارا مجمع مذمت کرے گا کہ انہیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا جب وہاں مارے جا رہے تھے. تو یہ جوان مستشرق تعلیمات زدہ جوان اسلامیات پڑھنے کے بجائے اسرائیلیات پڑھنے والا جوان آج کالج یونیورسٹی کے اندر جب کچھ دماغ میں بٹھا کر آتا ہے تو وہ پہلا یا ایک سوال یا اس طرح کے سوال کرتا ہے کہ جب مولا حسین کو پتا تھا کہ کربلا میں مارا جاؤں گا تو حسین گئے کیوں؟ پھر اور بڑھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر مولا علی کو پتا تھا کہ آج محراب پہ میرے سر پہ ضربت لگے گی تو علی یا تو اپنی حفاظت کا انتظام کرتے ورنہ گئے کیوں؟ ائمہ اہل بیت کو پتا تھا کہ اس میں زہر ہے، انگوروں میں زہر ہے، شربت میں زہر ہے. امام رضا کو شربت میں زہر دیا گیا، امام رضا کو انگوروں میں، امام حسن کو شربت میں، امام رضا کو انگوروں میں. جب ائمہ کو پتا تھا کہ اس میں زہر ہے پھر کیوں لے لیا؟ نقل صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، جس کا جو محنت ہونا مولانا اسی کے نام سے نقل کرنا ہمارا کاری ہے. نقل صاحب جملہ فرماتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا. جب زندہ رہنے میں ہدایت دیتے تھے تو زندہ رہتے تھے، جب انہیں پتا ہوتا تھا کہ ہماری شہادت سے ہدایت ملے گی تو شہادت قبول کرتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. موت اختیاری، اختیار رکھتے ہیں کہ ہم جب چاہیں جائیں. یہ اللہ، یہ جو دنیا ہے دیکھیں، یہ ہمیں عارضی طور پر دی گئی ہے، وقتی طور پر دی گئی ہے. اس میں ہمارا اختیار کتنا ہے ہم خود بہتر جانتے ہیں. یہ جو کپڑے میں پہنے بیٹھا ہوں میں سمجھتا ہوں میرے ہیں، یہ کپڑے میرے ہوتے تو میری بات مانتے نا. فلاں گاڑی میں سمجھ بیٹھا ہوں کہ وہ میری ہے، گاڑی میری ہوتی تو اپنے مالک کی بات مانتی نا. فلاں زمین میں سمجھ بیٹھا ہوں کہ میری ہے، میری ہوتی تو میری پسند کی کاشت ہوتی نا. میری پسند سے تو چل نہیں رہی. یہ مالک کیسا ہے جس کی مملوک بات ہی نہ مانے. تو بس ہم جو مالک ہیں وہ فرضی مالک، قراردادی ہیں، فرضی ہیں، تصوراتی ہیں. ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم مالک ہیں. مالک تو وہ ہوتا ہے جس کی مملوک بات مانے. لہذا اعلان ہوا مالک الملک تبارک الذی بیدہ الملک، اور قرآن مجید میں اللہ کے مالک لمن الملک اليوم، یہ آیات قرآن مجید کے اندر جو اللہ کے مالک ہونے کے اوپر دلیل ہے. مالک حقیقی اللہ. اب وہ جو مالک حقیقی ہے چیز اس کی ہے نا، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ ملکیت کسی کو دے سکتا ہے یا نہیں؟ وہ کسی کو دے سکتا ہے ملکیت یا نہیں؟ ملکیت وہ دے سکتا ہے تو پھر ایک تصور یہ آئے گا کہ وہ جب دے دے گا تو اس کے پاس نہیں رہے گی. تو اب وہ جسے ملکیت دے رہا ہے پہلے ہم اس کا نفس خریدے گا. ملکیت وہ اسے دے گا جس سے وہ جس کا وجود خرید لے گا. جب اس کا وجود اس کا ہو جائے گا تو اب اگر اپنی ملکیت اسے دے دے گا تو یہ غیر کو نہیں دے رہا. لہذا اعلان ہوا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، مالک الملک جسے چاہے ملک عطا کر دے. اور ملک کسے عطا کرنا ہے؟ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں اور اللہ کی مرضیوں کو لے لیتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جس نے اپنا وجود اللہ کے حوالے کر دیا. بھئی آپ اپنی چیز اسے نہیں دیتے نا جس سے چھیننے کا خوف ہو، جس سے بگاڑنے کا خوف ہو. ہمارے یہاں ہمارے بزرگ، ہمارے خاندان، ہمارے بزرگوں میں جو سوستانی کا سلسلہ تھا تو مثلا ہمارے دادا، ہمارے بزرگ تھے بابا تقی، وہ بہت سے لوگوں کو کہتے تھے نہیں یہ بگاڑ دے گا، میں ایسے نہیں پڑھنے دوں گا. وہ ڈانٹتے تھے کہ یہ سوچ بگاڑ دے گا. یہ تو کلام ہی نہیں دیتے تھے کہ یہ بگاڑ دے گا. سردار صاحب آپ کے سامنے تھے تو بزرگوں کیا یہ بھائی کیوں نہیں دے رہے بگاڑ دے گا، کیوں نہیں دے رہے خراب کر دے گا. تو اس کے
کے حوالے نہیں کریں گے جو خراب کر دیں گے. رائج طریقہ ہے کہ اسے دیا جائے گا جو بگاڑے نہیں. بھائی اللہ ملک دینا چاہتا ہے تو اسی کو دے گا نا جو بگاڑے نہیں سنوارے. اور آپ کو اور مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں جنہیں اللہ نے ملک عطا کیا ہے اور انہوں نے بگاڑا نہیں سنوارا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے ملک سنوارا ہے. تو تل ملک کا ملک جسے چاہے وہ ملک عطا کر دے. اچھا اللہ مالک اور جسے چاہے ملک دے دے. تو اللہ سورج کے نظام کا مالک, چاند کی گردشوں کا مالک, نظام شمسی کا مالک, وحوش طیور اور جمادات نباتات کے امور کا مالک, کائنات کے امور کا مالک. اب جب اللہ ملک کسی کو دے گا تو اس کے اندر بھی وہ جلوے نظر آئیں گے. وہ چاند کے 2 ٹکڑے بھی کرے گا, وہ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹائے گا بھی, وہ درختوں سے باتیں بھی کرے گا, کنکریوں کو ہاتھوں پہ لے گا تو وہ کلمہ پڑھ کے بتائیں گی. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو کام اللہ کا ہے, چیز اللہ کی ہے. وہ جسے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, اور ہم نے بنایا ہے ان میں سے کچھ کو امام. صاحب صاحب علماء اکرام تشریف فرمائے. مولانا کریم بخش صاحب, مولانا کاظمی صاحب, مولانا ظہیر کاظمی صاحب مظفر آباد کشمیر سے تشریف فرمائے. پہلی دفعہ حیدرآباد آئے, زندگی میں پہلی دفعہ. تو آج مولانا علی قدم پر بھی زیارت کے لیے گئے. نجفی عالم دین ہے. تو میں ان بزرگوں کو, ان دوستوں کو بھی سبق سنانے اور ان سے دعا لینے کے لیے یہ عرض کروں کہ یہ جو منہم ہے نا, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا. تو جن میں سے بنایا ہے نا وہ ایک معیار کے, جن میں سے امام بنایا ہے ان میں سے, اس کا مطلب ایک جیسے ہیں, ان میں سے کچھ کو امام بنایا. اللہ کی مشیت, ان میں سے کچھ کو امام بنایا. توجہ چاہوں گا. اللہ عام انسانوں میں مومنوں کو قرار دیتا ہے, مومنوں میں متقیوں کو قرار دیتا ہے, متقیوں میں اولیاء کو قرار دیتا ہے. اللہ اپنے خاص بندوں میں سے نبیوں کو بناتا ہے, نبیوں میں سے ہی اولو العزم کو بناتا ہے, اولو العزم پیغمبروں میں ہی ایک کو خاتم بناتا ہے. اور یہ وہ معیار ایک ہے, لیکن ان میں سے کسی کو اللہ امام بناتا ہے, اللہ ان میں سے کسی کو نبی بناتا ہے. اب وہ جو ایک معیار کے لوگوں میں سے اللہ بناتا ہے, ان میں ممکن ہے کہ 4 کو امامت نہ ملے اور 1 کو امامت مل جائے, مگر جسے نہیں ملی ہے وہ اس جسے امامت ملی ہے اس کے لیے دلیل بنے گا کہ جب یہ امام نہ ہونے کے بعد اس کمال کے ہیں تو امام ہوتے تو کیا ہوتا. میں لمبی بحث کرنے سے گریز کرتا ہوں اور استاد قمر جلالوی کے 2 مصرے سنا دیتا ہوں. مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر, مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر, پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتا. کس معیار کے لوگ ہوں گے جن میں سے اللہ امام بناتا ہے. لہذا جن میں سے امام بناتا ہے اللہ, اور انہیں امام نہیں بنایا مگر اس معیار کے لوگوں میں جنہیں امام نہیں بنایا, انہیں ہم محفوظ عن الخطا کہتے ہیں, عصمت صغرا پر فائز کہتے ہیں. اور جنہیں امام بنا لیتا ہے اللہ, انہیں ہم عصمت کبریٰ کے حامل کہتے ہیں, اور انہیں ہم معصوم کہتے ہیں, محفوظ نہیں کہتے. یعنی حضرت عباس محفوظ ہیں اور مولا حسین معصوم ہیں.
علم کلام بے معنی خاص اس کا ایک صفحہ کہ محفوظ عن الخطا، جن کی زندگیوں میں خطا کا گزر نہ ہو، اور ان میں صرف امام بنا لیتا ہے اللہ تو وہ معصوم۔ دیکھیے محفوظ انسان جب ہوتا ہے کہ جب اس میں عدالت کامل ہو، عدل کامل ہو تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب عدل اور عدالت شدید ہو جائے تو وہ معصوم ہو جاتا ہے۔ معصوم ہو جاتا ہے یا معصوم ہوتا ہے؟ اللہ نے انہیں دنیا میں آنے کے بعد معصوم بنائے، ان کی خلقت میں عصمت، ان کے وجود میں عصمت ہے، یہ یہاں آئے نہیں تھے تب بھی معصوم تھے۔ بھائی آدھی حدیث نہیں سنایا کرو، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ پوری حدیث سناؤ، کانا علی ولی، کانا علی ولی، اور علی اس وقت بھی ولی تھے، آدم بین الماء والطین تھے، یعنی جیسے میں نبی اس وقت تھا ایسے علی اس وقت ولی تھا۔ بعض لوگ بہت ساری مسائل سے غفلت کا شکار ہے۔ اتنا ہے کہ یہ اللہ ان میں سے کچھ کو امام بناتا ہے، اور امام جنہیں بناتا ہے ان کے اندر کچھ صفات ہیں۔ صفات کام کیا ہے ان کا، اور کس معیار اور کس کسوٹی پر امام بنا ہے؟ کام ان کا یہ ہے یہدونا بامرنا، ہمارے امر کی ہدایت، امر الہی کی ہدایت، اللہ کے کاموں کی ہدایت۔ مدبرات امر ذہن میں رہیں، اولے الامر ذہن میں رہیں، شب قدر میں فرشتہ امر لے کر آتا ہے ذہن میں رہیں۔ اللہ انہیں ہدایت امر کے لیے امام بناتا ہے۔ ان کا کام ہے امت کی رہنمائی، اور ان کا کام ہے اللہ کا فیض بندوں تک پہنچانا۔ یہدونا بامرنا، کیوں اللہ ان کو امر ان کے حوالے کر رہا ہے؟ دو صفتوں کی وجہ سے۔ لما صبر، پہلی صفت ان میں یہ صابر ہوتے ہیں، صبر کی حدیں گزر جائیں، ظلم کی حدیں گزر جائیں، مگر یہ صبر کی حد نہیں بتاتے۔ ظالم ظلم کرتا کرتا تھک جائے، مگر یہ اس کے بعد بھی تیار ہوتے ہیں کہ کچھ اور بھی ہوگا تو ہم اللہ کی خاطر تیار ہیں۔ لما صبر، صابر ہوتے ہیں، یہ برداشت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لما صبر۔ دوسری وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، دوسری صفت، دوسری شرط یہ اللہ کی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہماری آیات پر یقین کامل رکھتے ہیں، یقین کامل۔ جنگ جمل، ایک شخص کا بازو وار ہوا، بازو کٹ گیا، کونی سے ہاتھ کٹ گیا، کٹا ہوا ہاتھ امام علی کی، مولا علی کی خدمت میں لایا، کہا یا علی میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، خون بہ رہا ہے، ہاتھ آیا دوسرے ہاتھ میں۔ مولا نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ سے اسے جوڑا اور کچھ پڑھا، اور ابھی مولا نے کچھ ہی دیر کے اندر وہ کلام مکمل کیا، اس کا ہاتھ ایسے ٹوٹ گیا جیسے میں نے کٹا ہی نہیں تھا، ہاتھ پہلے کی طرح ہو گیا۔ تو مولا کو ادب و احترام کرتے ہوئے جانے لگا، 2 قدم جا کے لوٹا، کہنے لگا آپ نے کیا پڑھا ہے میرے ہاتھ میں؟ اب یہ وہ بات ہے کہ جو انسان اپنی حدوں سے باہر نکل رہا ہے۔ بعض لوگ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا وہ اپنے ہی دشمن ہیں، اور یہ ایسی کیفیت میں ایک شخص اپنی حدوں سے باہر نکل رہا ہے، یہ اپنا نقصان کرے گا۔ تو کہنے لگا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ حضرت فرمایا سورہ الحمد۔ تو جیسے ہی حضرت فرمایا سورہ الحمد پڑھی تھی، سورہ شفا، کہنا سورہ الحمد پڑھی تھی۔ جیسے ہی بے یقینی کا اظہار کیا، ہاتھ کٹ کے گر گیا۔ انسان یقین کی کیفیت میں، توجہ چاہوں گا، یقین کی کیفیت میں اگر ہو تو سمندر پار کر سکتا ہے۔ جب کسی نے کہا نا مولا علی سے کہ حضرت عیسیٰ پانی پہ چلتے تھے، تو مولا نے فرمایا کہ اگر فلاں رات میں کچھ ریاضت اور کرنی ہوتی تو عیسیٰ ہوا پہ بھی چل سکتے تھے۔ یہ یقین کی کیفیت ہے۔ اب مولا علی کا جملہ سنیے ذرا، قربان جائے علی مولا کے فرامین اور اس سے نکلنے والی ہدایتیں۔ فرماتے ہیں لو کشف الغطا، اگر حجاب کو ہٹا دیا جائے، لو کشف الغطا، مجبور بول رہے ہیں نا مولا، یہ نہیں بتا رہے لو کشف اللہ الغطا، نہیں کہہ رہے اللہ اگر حجاب کو ہٹا دے، مجھول فرمانے اگر حجاب کو ہٹا دیا جائے۔ پہلے تو علی کے
بارے میں حجاب کا تصور خود علی کی شان نشان دیں گے، لہذا علی اس کا نام بھی نہیں دے رہے کہ جو حجاب ہٹانے کی بات کر رہا ہوں۔ پھر بھی فرمانے لو کشف الغطاء، اگر میرے سامنے سے حجاب کو ہٹا دیا جائے لمزدت تو یقینا، تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ میں اس پار بھی دیکھتا ہوں جیسے اس پار دیکھتا ہوں، میں جیسے یہاں دیکھ رہا ہوں میں دیوار کے اس پار بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ پردے، یہ دیواریں، یہ حجاب میرے لیے حجاب نہیں ہے۔ اچھا ایک اور مرحلہ آ گیا، یقین۔ اگر حجاب ہٹا دیا جائے تو یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، تو یقین تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس میں اضافے کی بات نہ ہو۔ یقین کی کوئی کیا کیفیت ہے؟ تو ہاں، یقین کی 3 کیفیت ہے۔ علم الیقین، جی آپ نے میری کوئی علمی دلیل سن کر میری بات مان لی، یہ یقین ہے، مگر یہ علم الیقین۔ عین الیقین، آپ نے جو سنا تھا جا کر دیکھ بھی لیا، اب یہ یقین کی بہتر کیفیت ہے۔ مگر ایک اور کیفیت ہے، وہ ہے حق الیقین، صرف دیکھا نہیں ہے، اس کو لمس بھی کیا ہے، اس کے وجود کو درک بھی کیا ہے۔ اب میرے مولا سے کسی نے پوچھا یا علی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے جو عبادت کرتے ہیں؟ تو فرمایا میں اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو، مگر ان آنکھوں میں دم کہاں ہے اللہ کو دیکھنے کا؟ میں نے اپنے پورے وجود سے اللہ کو دیکھا ہے۔ پورا وجود میرا اللہ کا گواہ اور اللہ کا شاہد ہے۔ دیکھیے ایک ہمارے دوست نے پچھلے دنوں ایک بات کر دی، اور اس سے پہلے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات ملی نہیں ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں ملے گی۔ انسان ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، ارادہ نہیں ہوتا مگر غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اگر غیر ارادی غلطی ہو تو بھی معذرت چاہنا چاہیے، کرنا چاہیے، اور ارادی غلطی ہو تو توبہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، توجہ چاہوں گا بھائی، مولا صاحب صاحب آپ کو سنا رہا ہوں، مولا علی جنت کے لیے تو عمل انجام دیتے ہی نہیں تھے۔ جو میں یہ کہوں کہ تقویٰ کی بنیاد پر جنت، مولا علی عمل انجام دے، نماز پڑھتے ہی نہیں تھے جنت کے لیے۔ مولا علی روزہ نہیں رکھتے تھے جنت کے لیے۔ اب ذرا مولا علی کا فرمان سنیں، فرماتے ہیں یا اللہ میں جنت کی تمام میں تیری عبادت نہیں کرتا، یہ کاروباریوں کی عبادت، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ یا اللہ میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ غلاموں کی عبادت ہے جو سزا سے بچنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ میں دوزخ کے خوف میں تیری عبادت نہیں کرتا، یہ غلاموں کی اور نوکروں کی عبادت ہے۔ بل وجدت اہلا لعبادت ہے، اور میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تو کہ تجھے لائق عبادت ماننا، نہ مجھے جنت چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات مولا علی کی۔ مولا کے لیے، مولا حسین کے لیے، مولا علی کے لیے یہ بات خارج از بحث ہے، یہ بحث ہی نہیں ہوگی، بات ہی نہیں ہوگی۔ یہ بات اگر ہوگی تو میرے اور آپ کے لیے ہوگی، اور علی والوں کو تو علی نے اتنا اونچا کر دیا، میں کہہ دوں علی والوں کا تو دماغ علی نے عالی کر دیا۔ فرمایا خبردار خبردار اپنے آپ کو نہ بیچنا، مگر کم سے کم قیمت لگانا تو جنت لگانا، تمہاری کم سے کم قیمت جنت ہے، تو جنت تو کم سے کم قیمت ہے۔ اسی لیے اللہ نے جنتی کہہ کر بھی ایک پیغام دیا ہے، جنتی میری جنت، وجود الہی کا قرب، اور یہ جو وجود الہی کا قرب جسے جنتی کا حاصل ہے، مبارک فجر کے آخر میں وادخلی جنتی،
یہ جو جنت میری جنت میں داخل ہے، فادخلی جنتی، بس میری جنت میں، یہ اللہ کی جنت کیا مطلب ہے؟ یہ جو جنت ہے ایک مطلق جنت ہے، ایک جنتی ہے، میری جنت، یہ جو اللہ کی جنت ہے یہ قرب الہی ہے، اور اس جنت کو پانے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، اس جنت کو پانے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، اور جس جنت میں اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اس جنت کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جمانہ جنت کے سردار ہیں، یہ ترجمہ غلط ہے، حسن و حسین جمانہ جنت کے سردار ہیں، اس کا مطلب ہے مر جاؤ جنت میں پہنچ جاؤ اپنی محنتوں کے ذریعے، وہاں دو سردار ملیں گے جیسے حسن و حسین کہتے ہیں، یہ نبی کہہ ہی نہیں رہے، حسنین مردوں کے سردار نہیں ہیں، بلکہ نبی کی حدیث بہت سامنے کی ہے، سادی زبان میں سرکار نے، آسان زبان میں سرکار نے فرمایا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، اسی دنیا میں اہل جنت بن جاؤ، حسین تمہارے سردار ہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ اللہ ان میں سے کچھ کو امام بناتا ہے تاکہ اللہ کا امر عام ہو، اللہ کا حکم عام ہو، اللہ کا فیض عام ہو، اور اس لیے بناتا ہے امام کہ لما خبر ہو وہ صابر ہوتے ہیں، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں، تو وہ جو حق الیقین ہے نا اس پر علی فائز ہے، حق الیقین۔ جی علماء نے مثال دی ہے، لہذا میں جرأت کر رہا ہوں مثال دینے کی، کہ آگ بھڑک رہی ہو، اس میں آپ لوہے کو ڈال دیں، کچھ دیر تک تو یہ طے رہے گا کہ لوہا یہ ہے اور آگ یہ ہے، کچھ دیر کے بعد طے کرنا مشکل ہو جائے گا کہ لوہا کون سا ہے اور آگ کون سا ہے۔ اس کیفیت کو اس کو فنا کی کیفیت کہا جاتا ہے، فنا کی کیفیت، یہ فنا ہو گیا، اس میں گم ہو گیا، ختم ہو گیا، اور جب اس میں ختم ہو جاتا ہے تو فرق محسوس نہیں ہوتا، وہ اس میں گم ہو جاتا ہے۔ ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا، اور جب علی اللہ میں گم ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بڑا ہے نا، بالکل بڑا ہے، بالکل ہمیشہ چھوٹا بڑے میں جاتا ہے نا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عقیدہ توحید کو ضرب کاری نہیں لگ رہی، علی اللہ میں گم ہونے اس لیے اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ میں فنا ہونا عرفا کی یہاں ایک منزل ہے، اللہ کسی میں حلول نہیں کرے گا، اللہ کسی کے وجود میں نہیں اترے گا، اگر اللہ کسی کے وجود میں حلول کر رہا ہے تو یہ کفر ہے، اس لیے پھر میں نے اللہ کو معاذ اللہ اکبر نہیں مانا، جس میں اللہ اتر رہا ہے معاذ اللہ وہ بڑا ہے، تبھی تو وہ اس میں جا رہا ہے۔ یہ مثال میں اس دکانے میں دے چکا ہوں، ہم زر فروش کی دکان پر گئے، ہم نے کہا جی 6 گلاس اور 1 جگ دے دیے، اس نے ٹیبل پہ 6 گلاس رکھ دیا اور 1 جگ رکھ دیا، ایک گلاس ہمیں چھوٹا لگا، میں نے کہا جی دوسرا لے آئیے یہ چھوٹا ہے، اس نے کہا نہیں سب برابر ہے، ہم نے کہا جی آپ سے بحث نہیں کریں گے، ہم نے وہ گلاس جسے ہم چھوٹا کہہ رہے تھے ایک گلاس کے اندر ڈال دیا اور وہ اندر چلا گیا، میں نے کہا اس کا اندر جانا بتانا یہ چھوٹا ہے، بھائی سلوات پڑھ رہے محمد و آل محمد۔ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، ہم انہیں اس لیے امام بناتے ہیں کہ وہ صابر ہیں اور ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر کو یہاں آج کی مجلس کے لیے کافی جانا جائے، اور اس آیت کا ایک مصداق وہ ہے جسے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام میرے مولا کی 8ویں امامت ہے، اور خاص سلام ہم ان کو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دور میں نظام اثنا عشری کو تحفظ ملا، امام کا دور وہ خطرناک دور تھا کہ اگر امام کی وہ جد و جہد اور وہ امامت کے فرائض نہ ہوتے
تو 12 امامی نظریے کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ ناقابل برداشت تھا۔ لہذا امام نے نظام اثنا عشری کو محفوظ کیا، اس لیے ہم نبی کو سلام کر کے حسین کو سلام کرتے ہیں، اور امام حسین کے فوراً بعد امام رضا کو سلام کرتے ہیں، جبکہ امام حسین اور امام رضا کے درمیان باقی امام بھی ہیں، مگر ہم امام رضا کو اس لیے سلام کرتے ہیں کہ ان کے دور میں نظام امامت کو تحفظ ملا۔ امام اسے نہیں کہتے جو حالات سے متاثر ہو جائے، امام اسے کہتے ہیں جو حالات کو متاثر کرے۔ امام کو خراسان لے گئے تھے یہ سوچ کر کہ ہم انہیں محدود کر دیں گے، ہم ان کو نظارت رکھیں گے، یہ ہمارے سامنے رہیں گے اور کوئی تحریک کوئی جدوجہد ہمارے خلاف نہیں اٹھا سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو امام نے دربار کو مدرسہ بنا دیا۔ برابر میں مامون بیٹھا ہوتا تھا اور امام کی کرسی لگی ہوئی ہوتی تھی، اور امام آنے والوں کے سوالات کے جواب دیتے تھے، اور وہ بادشاہ کا اور خلیفہ کا دربار نہیں ہوتا تھا، مصطفیٰ کا مدرسہ ہوتا تھا۔ کبھی مخالفوں کو جواب دیتے تھے، کبھی مسیحیوں سے مناظرہ تھا، کبھی یہودیوں سے جوابات کا سلسلہ تھا، اور امام ہر ایک کو تشفی بخش کوئی ایسا گروہ نہیں آتا تھا امام سے سوال کرنے جو واپس جاتے ہوئے کلمہ نہ پڑھے۔ لہذا روزانہ کی بنیاد پر امام رضا کے جملے سن کر، ان کے کلام کو سن کر لوگ مسلسل مسلمان ہو رہے تھے، اور جو مسلمان تھے اور کچھ بگڑے ہوئے تھے وہ امام کی امامت کے قائل ہو جاتے تھے۔ بڑی طویل داستانیں ہیں، بہت ہی عمدہ مثالیں ہیں، اور مولا علی کی ولایت پر اور مولا علی کی امامت کے اوپر گفتگو ہوتی تھی۔ کسی نے پوچھا امام رضا سے، مولا آج شام بھی یہ بات ہوئی ہے اس مضمون کی، مولا سے پوچھا مولا علی کے ساتھ اور آل علی کے ساتھ یہ دشمنی اور یہ زیادتی اور ظلم کیوں ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جیسے شیطان کو پتا تھا کہ آدم مجھ سے افضل ہے، مگر حسد کی بنیاد پر آدم کو سجدہ نہیں کیا، ایسے ہی ہمارے جد علی کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ ہم سے بڑا عالم ہے۔ لہذا ایک شخص کیا کہنے لگا کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے؟ حضرت نے فرمایا لا ریب ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ 2 قدم آگے بڑھ کر جیب سے مرغی کا انڈا نکالتے ہوئے مولا کے سامنے رکھا اور کہا کہ اگر اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے تو اس انڈے میں دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ امام نے فوراً اس سے سوال کیا تو کرتا کیا ہے؟ سوال کر کے اس کا معیار فہم جانچنا چاہتے ہیں، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، جو اس فارمولے سے ہٹ کر گفتگو کرتے ہیں نا وہ بات بھی ضائع کرتے ہیں اور سامنے والے کو اپنا دشمن بھی بنا لیتے ہیں۔ لہذا امام نے سوال کیا تو کرتا کیا؟ کہنے لگا بڑھئی ہوں، نجار، کارپینٹر ہوں، کھاتی ہوں، میرا کام لکڑی سے چیزیں بنانا ہے، تخت بناتا ہوں، ممبر بناتا ہوں، کرسی بناتا ہوں۔ حضرت کے ہاتھ میں عصائے رسول تھا، سرکار دو جہاں کا لکڑی کا عصا تھا۔ میرے مولا رضا نے آگے بڑھا کر فرمایا، عصا آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا مجھے اس سے تخت بنا دے۔ کہنے لگا میں تخت بنا سکتا ہوں مگر اس لکڑی میں صلاحیت نہیں ہے کہ تخت بنے۔ حضرت نے فرمایا یہی تیرا جواب ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے مگر اس انڈے میں صلاحیت نہیں کہ پوری دنیا کو اپنے اندر لے سکے۔ صلوات پڑھیں مولا رضا کی ذات۔ حساس اور امتحان آفرین موڑ آیا اور وہ تھا ولی عہدی کی قبولیت۔ صلح امام حسن، اس سے پہلے صلح حدیبیہ، پھر صلح امام حسن۔ حاکمین کا مسئلہ قدر مختلف ہے،
لیکن امام رضا کا ہی ولی عہدی قبول کرنا جی، جس سسٹم سے ماضی میں مولا علی نالا تھے، ماضی میں امام حسین جس سسٹم سے نالا تھے، اس سسٹم کے لوگوں کے ساتھ ولی عہدی قبول کر کے بیٹھنا بہت مشکل ہے، اور یہی مشکل امامت تھی امام رضا کی۔ یہ جو باب الحوائج ہے، یہ جو صحن شفا ہے، یہ جو حاجات کا دروازہ ہے، اللہ کسی کو مقام عطا نہیں کرتا جب تک کہ اس نے ریاضت اور محنت کی۔ امام کی محنت کا ایک جلوہ عرض کروں آپ سے۔ امام تقی کی آمد پر لوگوں نے کہا کہ امام تقی ان کے بیٹے نہیں ہیں۔ قیافہ شناس بلایا گیا جو چہرہ دیکھ کر تصدیق کرے۔ کتنا مشکل وقت تھا، اور یہ جو اعتراض کر رہے تھے کہ کسی اور خیمے کے لوگ نہیں تھے، یہ اعتراض کرنے والے اسی خیمے کے لوگ تھے۔ کتنا مشکل وقت تھا، جو اس مشکل وقت کو گزار دے اللہ کی مرضی کی خاطر، وہ رضا کہلاتا ہے۔ اور پھر جب وہ رضا ہو جائے، اللہ کی مرضیوں کا عامل ہو جائے، تو پھر اس کے دروازے پر حاجتیں پوری ہوں، لوگ وہاں سے شفا لے کر آئیں گے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے سینکڑوں تو نہیں کہہ سکتا، دسیوں معجزے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ امام رضا کے حرم میں ہونے والے معجزے، پیدائشی نابینا بچی 3 دن تک بندھی ہوئی تھی، اچانک آواز دینے لگی، مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ اسے لے جاتے ہیں، پھر تصدیق ہوتی ہے، پھر اس کی فائلیں، اس کی میڈیکل رپورٹس دیکھی جاتی ہیں، یہ صرف بنی بنائی بات تو نہیں ہے، یہاں پر اس نے کسی بھی وجہ سے اعلان کر دیا ہو۔ پھر اس کے بعد تصدیق ہوتی ہے، اس کی تحقیق ہوتی ہے کہ کیا بچی صحیح کہہ رہی ہے یا یہ مریض جو شفا یاب ہوا ہے۔ ویل چیئر کے اوپر اپاہج مریض کو لا کے رکھا گیا، 2 دن تک بندھا رہا، اور پھر فوراً آواز دی کہ میرا ہاتھ کھولو، میں اٹھ رہا ہوں، اور اٹھتے ہوئے چلتے ہوئے سبیل تک گیا، پانی پیا، پورے صحن میں چکر لگانے لگا۔ پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہا امام رضا اندر سے آپ آ رہے تھے اور مجھے کہا کھڑے ہو جاؤ، جاؤ اپنے پیروں سے چل کے جاؤ۔ یہ معجزہ میرے پاس وہ کہان اخبار کی کٹنگ ہوگی جو ایران کے بڑے اخباروں میں ایک اخبار ہے، فارسی اخبار ہے، کہ مشہد ایک مذبح میں ایک اونٹنی کو نہر کر رہی تھی، اس نے اپنا گھٹنا چھڑایا اور مذبح سے دوڑی بھاگی، اور خراسان کے مشہد کے شاہراہوں پر ہوتی، اس کے پیچھے پیچھے اس کے مالک اور قصائی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور بھاگتی ہوئی مختلف رستوں سے ہوتی ہوئی حرم امام رضا میں آ گئی، اور بالکل اس زلی اس جالی کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئی جہاں مریضوں کو وہاں شفا ملتی، اور مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ وہاں موجود علماء سے پوچھا کہ کیا حکم ہے، اب کیا کریں؟ کہا اس نے خود کو امام رضا کی ضمانت میں لے دیا ہے، لہٰذا اسے زہر نہیں کرو۔ یہ واقعات روزانہ کے امام رضا کے حرم میں۔ اللہ ہم سب کو امام کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، زیارت کی شرف یابی کی دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مکمل طور پہ یہ وبا ختم ہو جائے، اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات۔ تو اس امام رؤوف اور مہربان کی بات ہے کہ جن کی امامت کا ایک عنوان لمحہ خبر ہے، اور معجزات مولا کے، میں عرض کر رہا تھا کہ دو بڑے موضوعات کو چھوڑ کر ایک موضوع ولی عہدی کا ہے۔ ولی عہدی مولا کا قبول کرنا بہت سے لوگوں کے ایمان کی آزمائش تھی۔ امام کو چھوڑ کر نہ جائیں اور امام کی امامت کو تسلیم کریں، مانیں۔ مگر حضرت نے جو ولی عہدی قبول کی اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، مگر 2 کی طرف توجہ چاہوں گا۔ ایک سبب تو یہ تھا امام نے کیوں مامون الرشید کے دربار میں بیٹھنا پسند فرمایا، جس مامون الرشید نے بعد میں زہر بھی دیا امام کو، کیوں پسند فرمایا وہاں بیٹھنا؟ وہ والی گفتگو تو بہت مشکل سے ہضم ہو پاتی ہے، سمجھانا مشکل ہوتا ہے، سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ امام سے کہا کہ اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو ہم آپ کو مار دیں گے، بعد میں بھی تو مار دیں گے، یہ والی گفتگو میں نہیں کروں گا۔ لیکن
امام نے جو تسلیم کیا اس کے دو سبب تھے. ایک سبب یہ تھا کہ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے لوگ اور نو والد مسلمانوں کو اسلامی عقائد سے آشنائی نہیں تھی. لہذا امام نے اسلامی عقائد، توحید، نبوت، امامت، قیامت اور اس سے جڑے ہوئے 50 اور عقائد، ان سب کی وضاحتیں کی، لوگوں کو صحیح اسلامی عقائد سے آشنا کیا. سبحان اللہ. ایک ہلکی سی بات اشارہ عرض کروں گا کہ ہمیں جب کسی ایسی مجلس پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے جہاں ہر دوسرا بندہ 17ویں گریڈ کا افسر، کوئی جنرل صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کرنل صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، بعض جنرلوں کے یہاں بھی مجلس کے لیے میرا جانا ہوتا ہے، یہ ججز کے یہاں کی مجالس کے لیے جانا ہوتا ہے، ہائی کورٹ کے جج ہیں جی اور بہت مضبوط جج ہیں، ان کے گھر کی مجلس سے میں جا رہا ہوں. بعض سیاستدانوں کے، مشہور مختلف پارٹیوں کے سیاستدانوں کے یہاں کی مجلس کے لیے جانا ہوتا ہے. تو بعض لوگ ہم پر ایک شبہ ڈالتے ہیں کہ بھائی یہ تو کیا ایک لفظ بولتے ہیں، یہ تو آپ کو جو ہے نا وہ بڑے لوگوں کی مجلس پڑھتے ہیں اور پیسے والوں کی مجلس پڑھتے ہیں. اس سے غرض نہیں، غرض میرا جو شوق ہوتا ہے یا میں جو دلچسپی رکھتا ہوں وہ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو بولنے کے عادی ہیں، سننے کے عادی ہیں، عادت ہی نہیں ہے ان کی ذمہ داریاں، ان کی کرسی، ان کے نیچے سینکڑوں لوگ ماتحت ہوتے ہیں پوری ٹیموں میں، ان کے اندر ٹیم اور معلومات سربراہ ہیں وہ اپنے ادارے کے، تو ان کے آگے مجال ہے کسی کی کیوں بولے، خاص طور پہ وہ جو ان کے ذریعے سے تنخواہ دیتا ہو مجال ہی. تو ان کو عادتاً بولنے کی عادت ہو جاتی ہے. اب ایسے افراد جو بولنے والے ہیں انہیں اگر کوئی سنا دیا جائے اور ان کی کاؤنسلنگ ہو جائے، ان کے ذہن میں کوئی الجھن تھی، میں ایک بہت بڑا نام ہے، نام لوں گا تو آپ فوراً پہنچ جائیں گے، پاکستان کے بڑے وزیر بھی رہے، بڑا نام ہے، اس وقت وہ کسی وزارت میں نہیں ہے لیکن کئی دفعہ وزارتوں میں رہے اور ان کی فیملی میں بھی بہت بڑے وزیر ہیں. ان کی طرف سے پیغام آیا کہ جی میں نماز تو ہاتھ کھول کے پڑھتا ہوں مگر سجدہ نہیں کرتا، اس لیے کہ کربلا سے پہلے بھی تو سجدہ ہوتا تھا، نبی نے بھی تو سجدہ کیا، تو کربلا تو بعد میں ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کربلا کی خاک پہ سجدہ کریں، تو پہلے والے سجدہ کیا کرتے تھے؟ تو ہم نے ان سے بات کی، انہوں نے توجہ دلائی اور وہ الحمدللہ قائل ہو گئے. اب وہ ایک آدمی قائل نہیں ہوا، وہ 50 آدمی کو سمجھائے گا. تو بعض لوگ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک مطلب ہی ہے. تو اس میں ہم نے جواب دیا کہ نبی کے زمانے میں بھی خاک پہ ہی سجدہ ہوتا تھا. جی پاک خاک، حلال خاک، جائز خاک، جی غصبی جگہ کی مٹی نہ ہو، پاک ہو. نبی کے زمانے، نبی نے صحیح بخاری میں حدیث جو اللہ نے خاک کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار نے کبھی کپڑے پہ سجدہ نہیں کیا، بلکہ حتیٰ حضرت ابو سعید خدری کو نماز کی حالت میں ان کا امامہ پکڑ کے پیچھے کر دیا، کیونکہ ان کا امامہ زمین پہ لگ رہا تھا، پیشانی زمین پہ نکل گئی تھی. اللہ اکبر. تو سرکار نے ان کا امامہ پیچھے کر دیا اور بعد میں جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو فرمایا تمہاری پیشانی خاک پہ نکل گئی تھی. سرکار خود خاک پر سجدہ کرتے تھے. وہ اور بات ہے کہ اگر میرے معصوم امام نے کربلا کی خاک کو تابت الارض التی فیہا تو پھر تم کہہ دیا. تابہ اور طیب ہے وہ خاک جس میں ہے شہدائے کربلا تم دفن ہو. اگر میرے چھٹے امام نے اس زمین کو طیب و طاہر کہہ دیا ہو تو خاک پر تو سجدہ کرنا ہی ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ اس خاک پر سجدہ کر لیں جسے معصوم طیب و طاہر کہہ دیا. پھر ہم نے انہیں دلیل دی کہ کیا قرآن کی اس آیت سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ ہمیں خاک پر سجدہ کرنا چاہیے؟ جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ ہر رکعت میں ایک قیام، ہر رکعت میں ایک رکوع، مگر سجدے دو ہیں. تو مولا علی نے فرمایا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی سے بنائے گئے ہو، اسی میں واپس جاؤ. پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے. تو ولادت اور موت یاد آئی گی. اب الفاظ یہ میرے ہیں، پہلا سجدہ ولادت کیا،
دوسرا سجدہ موت کیا، دونوں سجدوں کے درمیان مختصر قیام جسے زندگی کہا جاتا ہے، اتنی سی ہے بس یہ۔ جب حضرت نوح سے پوچھا نا، جب آگے صاحب پوچھا نوح کتنی زندگی گزاری، 2500 سال والے حضرت نوح علیہ السلام، ان سے پوچھا کتنی زندگی گزاری، فرمانے لگے اتنی گزاری ہے جیسے دھوپ میں سے سائے پہنو، یعنی 2500 سال جینے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کتنی سی زندگی، کیونکہ ہماری زندگیاں کتنی سی ہیں، اور اتنی مختصر زندگی استغفار پر مشتمل ہے۔ وہ دورانیہ دو سجدوں کے بیچ کا دورانیہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ عزیزو، تو ایک سبب عقائد کا اصلاح اور ایک سبب تہذیب اسلامی، ثقافت اسلامیہ سے آگاہ اور آشنائی دینا کہ کیسے ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ مثالیں ہیں میں نے تب کی، اتنا عرض کروں گا کہ ہم جس نظام امامت سے جڑے ہوئے ہیں وہ نظام امامت ہمیں بند گلی میں کھڑا نہیں کرتا، بلکہ ہمارے لیے رستے نکالتا ہے، ہماری رہنمائی کے رستے ہمیں فراہم کرتا ہے۔ ہم کبھی ان سے جڑنے کے بعد نظریاتی طور پر پریشان نہیں ہوتے، مادی طور پر پریشانی تو ہے، اس لیے کہ مولا نے فرمایا جو مجھ سے میری ولایت کو انتخاب کرنا چاہتا ہے وہ فخر کا لباس، پریشانیوں کا لباس اوڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لہذا یہ بحث ہی نہیں ہوگی کہ کب تک جنازے اٹھائیں گے، کب تک ظلم برداشت کریں گے، کب تک ہمارے ساتھ یہ ہوگا، اس لیے کہ نظریہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہی ہو، اور اسے خوش و خرم اور رضا بے راضی بے رضا اور قضا و قدر سمجھ کر ہمیں زندگی آنے بڑھانی ہے۔ خودکشی کا حکم نہیں ہے، حکمت و دانائی کے ساتھ۔ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جب ہمارے رہنماؤں نے، ہادیوں نے، ائمہ نے، اہل بیت نے اس دنیا کو ایسے گزارا ہے جیسے کبھی کبھی ہمیں گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر مصیبت عیب ہوتی، مصیبت عیب کی کوئی چیز ہوتی تو اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ ہر عیب اہل بیت سے دور ہے، مگر مصیبت اہل بیت سے قریب ہے تو مانے کہ وہ عیب نہیں ہے۔ مصیبت عیب نہیں ہے، مصیبت نعمت ہے۔ جتنی مصیبتیں بڑھتی ہیں اتنا ہی صلاحیتیں بڑھتی ہیں، اور اللہ انسان کی صلاحیتیں بڑھانا چاہتا ہے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلے، جہاں قتیل العبرات، جہاں مصیبتوں کا سامنا کرنے والے، قرآن سورہ مبارکہ بقرہ کی یہ جو آیت ہے نا، وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں 5 آزمائشوں میں مبتلا کریں گے۔ ہم میں سے کوئی ایک آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، دوسری زندگی بھر ہمیں مشکل نہیں آتی، کسی کو دوسری آتی ہے تیسری نہیں آتی، کسی کو چوتھی آتی ہے تو پہلی نہیں آتی۔ جی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ایک مشکل ہے، وَالْجُوعِ بھوک، نقص من الاموال، مال کا چھن جانا، لٹ جانا، والانفس والثمرات، جانوں کا جانا، ثمرات یعنی اولاد کا مرنا۔ یہ 5 آزمائشوں میں کبھی ہمیں ایک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، 2 کا، فلاں نہیں تو فلاں، لیکن کربلا میں اللہ نے حسین سے یہ 5 آزمائشیں، کربلا کے میدان میں آزمائشوں کی 5 قسمیں جو قرآن نے بیان کی ہیں وہ امام حسین پر آئی ہیں، امام نے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ جب حر نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کو سنیے گا، خوف۔ جب حر نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے چاہا کہ موڑے، وہ لے جانا چاہ رہا تھا یزید کی طرف کہ میں آپ کو گرفتار کر کے یزید کے حوالے کروں گا، تو اس وقت میں امام حسین نے اونچی آواز میں کہا تھا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ تو یہ جملہ
سن کر جناب زینب کے رونے کی آواز بند ہوئی۔ جب شب عاشور ہور اپنے بیٹے سے مکالمہ کر رہا تھا تو کہنا تھا کہ جب میں کل جاؤں گا تو ہاتھ باندھ کر جاؤں گا اور سر پہ امامہ نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ امامہ عزت دار لوگ رکھتے ہیں، اور ہاتھ باندھ کے اس لیے جاؤں گا کہ میں نے جب حسین کا گھوڑا روکا تھا تو اس وقت بیویوں کے رونے کی آوازیں آئیں، میں نے زہرا کی بچیوں کو رلایا ہے، میں نے نبی زادیوں کو رلایا ہے، نفس من الوال والانفس والثمرات، یہ پانچوں ہیں آزمائشیں کربلا میں۔ مال ختم ہو گیا، ایسا ختم ہوا کہ پینے کو ایک گھونٹ بھی پانی پیاسا قافلہ ہے۔ سلام کریں ان بچوں کو کہ جو مل کر آوازیں لگاتے تھے الاتش الاتش، شاید کسی زندہ ضمیر تک یہ آواز پہنچ جائے اور وہ اہل بیت کے بچوں کو پانی پلا دے، مگر عزیزانو مولائیو سلام کریں ان بچوں کو۔ انسانی تہذیب میں پانی کا مانگنا عیب نہیں ہے، مثلا میں کسی سے پانی مانگوں کوئی نہیں کہے گا یہ بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن اگر میں نے کہا مجھے روٹی دے دو تو اسے عیب تصور کیا جاتا ہے، اسے مانگنا تصور کیا جاتا ہے۔ انسانی تہذیب میں پانی مانگنا عیب نہیں ہے، مگر روٹی مانگنا عیب ہے۔ سلام ان بچوں پر، یہ جتنے پیاسے تھے اتنے بھوکے بھی تھے، مگر کسی روایت میں نہیں ملتا کہ انہوں نے العطش کے ساتھ الجوع یہ بھی کہا ہو کہ بھوک لگ رہی ہے۔ جانتے ہیں کہ ہم یہ آواز بلند نہیں کریں گے۔ جب کوفے کے بازار سے گزرتے ہوئے قافلے کو ایک خاتون نے صدقے کی کھجوریں، اہل بیت کے اس قافلے کو صدقے کی کھجوریں بھیجی تو شدید بھوک تھی بچوں کو۔ ایک بچے نے ایک دانہ اٹھا لیا تو جناب زینب کی دور سے آواز آئی الصدقہ تو علینا حرام، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ تو جس خاتون نے وہ صدقہ بھیجا تھا وہ باہر آ گئی اپنے گھر سے اور جناب زینب سے کہنے لگی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جو رونے آئے ہیں۔ بیوی نے فرمایا تو اہل بیت کو جانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید اس وقت حسین ہے، اہل بیت کے فرد فرید اس وقت حسین ہے۔ بیوی نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ کہا وہ میری مخدومہ ہے، میری معظمہ ہے، زینب بنت علی۔ فرمایا اگر زینب کو اس بازار میں دیکھے گی تو پہچانے گی؟ تو کچھ ناراحتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کہاں زینب اور کہاں بازار؟ میری بیوی کی آواز آئی ام حبیبہ پہچانو؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ مولا صادق فرماتے ہیں کہ جب تم بلند آواز میں گریا کرتے ہو، امام فرماتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے عامل کو زندہ کر رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ سمجھداریاں قربان ہو کربلا کے بچوں پر۔ کیا سن و سال ہے جناب سکینہ کا؟ سب جانتے ہیں دسیوں ہزاروں دفعہ میں سنا 4 سال کا سن ہے۔ معمولاً 4 سال کی بچیاں اپنے بابا کی گود میں آتی ہیں، مائیں ان کو کپڑے بدلواتی ہیں۔ 4 سال کا کیا سن ہوتا ہے؟ لیکن کبھی کربلا میں امام حسین کی حیات طیبہ میں شہادت سے پہلے اور پھر شہادت کے بعد کوفہ، شام، شام کا دربار، شام کا زندان، یہاں تک کہ شہادت ہو گئی۔ اتنا طویل سفر کیا اس بچی نے، گھٹ گھٹ کر زندان میں اس کا دم تو نکل گیا مگر کوئی ایک جملہ شکوے کا نہیں بولا۔
بیٹیوں سے باپ کو بڑا پیار ہوتا ہے اور باپ کو بھی بیٹیوں سے بڑی رغبت ہوتی ہے۔ یہ کیفیت میں نے کربلا میں دیکھی جب ذوالجناح خبر شہادت لے کر آیا۔ ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اسی دروازے پہ جا کے اس نے پیر مارے جس خیمے میں سکینہ تھی، اور بیوی نے جب بابا کے گھوڑے کے پیروں کی آواز سنی تو کس اجلت میں باہر آئی ہوں گی؟ اہل دل جان سکتے ہیں۔ تلے خیمہ پہ آ کے کھڑی ہوئی، پہلے غور سے دیکھا کہ گھوڑے کی زین ڈھلی ہوئی ہے اور رکابیں کٹی ہوئی ہیں اور لگام زمین پر خط بنا رہی ہے۔ اس کیفیت میں بابا کے گھوڑے کو دیکھا تو سمجھ تو گئی کہ ماجرا کیا ہے، مگر میری بیوی نے انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے، انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے، قریب آ کے کھڑی ہوئی، گھوڑا گردن جھکاتا چلا گیا۔ کیا جواب دے سکینہ کو؟ کیا پوچھے گی اب بابا کے گھوڑے سے؟ کیا بتائے گا کہ حسین کو کہاں چھوڑا؟ ایک مرتبہ سکینہ نے گردن پہ ہاتھ رکھا اور ایک سوال کیا، یا جواب ابھی حل سقیا بھی ام قتل اچھانا۔ اے بابا کے پیارے گھوڑے، مجھے یہ بتا دے، پانی پلا کر مارا کہ میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں